حاضرین کرام، اب ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ علم کی دنیا کتنی بڑی ہے۔ آج تک ہم کو دل کے بارے میں اتنا ہی معلوم تھا کہ گوشت کا ٹکڑا ہے، یہ بائیں جانب یہاں سے سینے سے 4 انگل نیچے رہتا ہے، اتنا معلوم تھا گوشت کا ٹکڑا ہے۔ لیکن دل کہتے کس کو ہے اصل میں دل اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کے نزول کی جگہ ہوتی ہے، اس کو دل کہتے ہیں عربی میں۔ قلب، اسلام میں قلب کا معنی یہ ہے۔ کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت سیدی محدث اکن عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کی عبارت میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا کہ دل ہوتا کیا ہے اور دل کا مقام کیا ہے۔ ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے، دل کا جب بھی ذکر کرے آپ، ماحول معاشرہ ویسا ہو چکا ہے، کیا کر سکتے ہیں۔ دل کا جب بھی ذکر کریں گے لوگ کیا سمجھتے ہیں، دل کا مطلب جس میں کھانے کی خواہشیں ہوتی ہیں، پینے کی خواہشیں ہوتی ہیں، دل جو بولا وہ سن لینا، نہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے لوگ یہ مشورے دیتے ہیں، دل کی خواہش پوری نہیں کرے تو بیمار ہوتے کہتے، دل کی خواہشیں پوری کرے تو بیمار ہوتے۔ دین یہ کہتا ہے ہاں، دل کی خواہش اللہ کا ذکر ہو، دل کی خواہش عبادت ہو، دل کی خواہش نماز ہو، دل کی خواہش تلاوت قرآن ہو، دل کی خواہش خیرات و صدقات ہو، تو ایسے خواہشیں پورے کرنے سے یقیناً بیمار نہیں ہوتے۔ لیکن آج کل لوگ دل کی خواہشیں پورے کرنے کا نام یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ کر لینا، کبھی روکنا نہیں۔ دنیا والوں کی باتیں مت سنیے، ہم مسلمان ہیں، ہم کو اللہ رسول کی بات سننا ہے اور اللہ والوں کی باتیں سننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ حاضرین کرام، حضرت محدث اکن سیدی عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، ہمارے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، معلوم ہے وہ کیا چیز ہے، وہ دل ہے۔ وہ دل ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تمام اعضاء درست ہو جاتے ہیں، اور جب وہ بگڑتا ہے تو تمام اعضاء بگڑ جاتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا خلاصہ حضرت نے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں محدث اکن رحمۃ اللہ علیہ، خدائے تعالیٰ کی مخلوق میں دل سے بڑھ کر کوئی شریف نہیں۔ اللہ کی مخلوق میں جتنی مخلوقات ہیں، 70,000 عالم، 70,000 عالموں میں بے حساب مخلوقات، ان میں سب سے شریف اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ دل ہے۔ اور پھر حضرت یہ فرماتے ہیں یہ ربانی صندوقچہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ایک صندوق ہے، تو ربانی صندوقچہ ہے جس میں رحمانی موتی رہتے ہیں، رحمان کے موتی اس دل میں رہتے ہیں۔ جیسے سمندر کے اندر تہ میں سیپی میں موتی ہوتے ہیں، وہ دنیا کے موتی ہوتے ہیں جو لاجواب اور بے قیمت ہوتے ہیں، اور ہمارے ایمان والوں کے دل میں وہ دل خود اللہ تعالیٰ کا رحمانی صندوقچہ ہے، اللہ تعالیٰ کا صندوقچہ ہے، پھر اس میں رحمان کے موتی ہوتے ہیں۔ وہ موتی محبت الہی کا موتی ہے، عشق خداوندی کا موتی ہے، قرب الہی کا موتی ہے، اور رحمت الہی کا موتی ہے۔ کیا کیا موتیاں اس کی، کیا کیا رنگینیاں اس میں ہوتی ہیں۔ تو فرما رہے ہیں حضرت کہ جس میں رحمانی موتی ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالی ہمارے دل کی طرف ہر روز 360 مرتبہ نظر ڈالتا ہے۔ مومن کے دل کو اللہ تعالیٰ 360 مرتبہ اپنی نظر رحمت فرماتا ہے۔ غور کریں کتنی بڑی بات ہے۔ اگر ماں باپ اپنے بچے کو دن میں 2 مرتبہ پیار سے دیکھ لیں تو بچے خوش ہو جاتے ہیں کہ میرے ماں باپ نے محبت سے دیکھا ہے، اور بچے اگر محبت سے اپنے ماں باپ کو دیکھیں ماں باپ بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ پروردگار 360 مرتبہ ہمارے دل پہ نظر رحمت فرماتا ہے، مگر افسوس کہ ہمارے دل کو احساس ہے نہ ہماری عقل کو احساس ہے۔ کیوں؟ حضرت فرما رہے ہیں، غور کیجئے کتنی پیاری بات فرماتے ہیں۔ پانی میں کچھوا رہتا ہے، تانبیل جس کو کہتے ہیں، تو پانی میں ایک کچھوا رہتا ہے، وہ جب انڈے دیتا ہے تو نہ انڈوں پہ بیٹھتا ہے نہ انڈوں کو سیکتا ہے۔ جیسے مرغی اپنے انڈوں پہ بیٹھتی ہے، گرمی پہنچاتی ہے، تب 20-21 دن کے بعد میں اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ کبوتروں کو تقریباً 15 دن لگتے ہیں ان کے بچے انڈے سے نکلنے کے لیے۔ تو جب سیکتے ہیں، گرمی دیتے ہیں، اس پہ بیٹھتے ہیں تو یہ ہوتا ہے۔ مگر پانی میں رہنے والا یہ کیچوا جب اپنے انڈے دیتا ہے تو انڈوں پہ نہ بیٹھتا ہے نہ اسے سیکتا ہے۔ حضرت محدث اکن رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں بلکہ دور سے ان کی طرف دیکھتا رہتا ہے، پانی کے اندر انڈوں کو دیکھتا رہتا ہے۔ تو اس کی نظر کی وجہ سے فرمایا کہ
تاثیر نظر سے بچے بن جاتے ہیں، انڈے میں بچے پیدا ہو جاتے ہیں تاثیر نظر سے، نظر کی تاثیر سے۔ فرما رہے حضرت کے ادنا ایک کچھوے کی نظر میں یہ تاثیر ہے تو خدا تعالیٰ کی نظر میں کیسا اثر نہ ہوگا۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ 360 مرتبہ ہر دن ہمارے دل پر، مومن کے دل پہ نظر رحمت فرما رہا ہے، پھر کیا کیا نعمتیں اس دل میں پیدا نہیں ہوں گے۔ سمندر کی تہ میں موتی پیدا ہوتے ہیں، رحمانی نظر کی وجہ سے ہمارے دل میں کیسے موتی اور ہیرے جواہر بنیں گے۔ لیکن حضرت فرما رہے ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ 360 مرتبہ دل پر خدا تعالیٰ کی نظر پڑے، پھر بھی ہمارا دل سیاہ کا سیاہ ہی رہے، کالے کا کالا دل ہے، گناہ کے گناہ ہے، نافرمانی کی نافرمانی ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو آپ فرما رہے ہیں آپ نے غور نہیں کیا، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ انڈے کچھوے کی مخالفت نہیں کرتے۔ جو انڈے ہیں وہ اپنے کچھوے کی نظر کی مخالفت نہیں کرتے، اس لیے کچھوے کی نظر کا اثر ہو جاتا ہے، مگر ہمارا کمبخت دل ہر وقت خدا تعالیٰ کی مخالفت پر تلا ہوا ہے، اس لیے کچھ اثر ہونے نہیں دیتا۔ ہاں، اولیاء اللہ کے دل مخالفت نہیں کرتے، اولیاء اللہ کے دل مخالفت نہیں کرتے، اس لیے ان پر نظر کا اثر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت کا اثر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی نظر رحمت کا اثر اگر ہمارے دل پہ پیدا کرنا ہے تو دل کو مخالفت سے بچانا ہے۔ صبح سے شام تک دیکھو آپ، مخالفت در مخالفت، مخالفت پر مخالفت۔ کون سا وقت ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزار رہے ہیں؟ مسجد میں آ کے بھی نافرمانی، مسجد میں آ کے بھی نافرمانی، جلدی جانے کی فکر یا دنیا کی باتیں۔ مسجد میں آتے ہیں، گلی کوچوں کے مسئلے حل کرنے کو جاتے ہیں، لوگ مسجد میں آ کر اپنے گھر بار پڑوسیوں کی باتیں مسجد میں کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں آ کر بھی نافرمانی کریں گے تو پھر کہاں عبادت کریں گے، کہاں فرما برداری کریں گے؟ تو یہ ہمارے دلوں کی کیفیتیں ہیں، اس وجہ سے ہمارے دل پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔